جب کبھی ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کہیں مصروف تھے، شاید اسی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے. لیکن حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے. جبکہ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو وہ انسان جس نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. آپ چاہے نماز ہو یا پھر دوسرے احکام ہو، جب تک اللہ نہ چاہے گا یا اللہ کی توفیق نہ ہوگی تب تک انسان نیک اعمال کر نہیں سکتا. اور ویسے بھی یہ نماز نہ پڑھنا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. ایک شخص نے کسی نیک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے تو یہی اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لے تو اس کے نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پہلی مرتبہ اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بار بار جھوٹ بولتا رہے تو جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو جھوٹ بولنا جھوٹ لگتا ہی نہیں. اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اسے گناہ لگتا ہی نہیں. جب انسان کا دل گناہ کر کے تھک جاتا ہے اور سارا سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے ایک عمل بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہوتا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو تو تم استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. یہاں میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا، یعنی کہ ایسا کوئی گناہ نہ تھا کہ جو اس نے نہ کیا ہو. ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم اس طرح سے کرنا کہ میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ کی ذات نے مجھے پکڑ لیا تو ایسی سزا دے گا کہ اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہو. جب وہ مرا تو اس کے بچوں نے اسی طرح سے کیا، اس کی لاش کو جلایا، راکھ بنا کر اس کو اڑا دیا. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کے سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اسے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کی ذات نے اسے سوال کیا، اے انسان یہ کرنے پہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ تو کہنے لگا، یا باری تعالیٰ تیرے خوف نے، میں تجھ سے ڈر گیا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس کو اسی وجہ سے بخش دیا اور اس کو جنت عطا کر دی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو انسان اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ گناہ کرنے سے پہلے تھا. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.